عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سبق نمبر 35 ہے جماعت دہم اردو قواعد و انشاء کے کلمہ اور اس کی اقسام۔ بچوں، میں نے آپ سے اس سے پہلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ آپ نے کم از کم 8 صفحے اپنی قواعد و انشاء کے اس کا مطالعہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو اس پہ لکھا ہے وہ آپ سمجھ جائیں۔ اور طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کا مطالعہ ضرور کیا ہوگا، لیکن یہ بھی بات خارج از امکان نہیں کہ اس میں کچھ طلبہ تو ایسے ہوں گے جو بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کتاب والے نے کیا کہا، لیکن کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو گرامر اور قواعد کے نام سے ہی ان کو گھبراہٹ آتی ہے اور وہ شاید اس کو سمجھنے کی وجہ سے اکتا گئے ہوں۔ اس لیے بچوں، میں نے آپ کو ذرا نئے انداز سے سکھانے کی آج کوشش کی ہے میں نے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو قواعد و انشاء ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانوں کی زندگی سے یا انسانوں سے کہیں کوئی اونچی چیز ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ہم ہر روز یہ ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری قواعد و انشاء کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لفظ۔ ہم جو بھی کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو بھی کچھ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب بچوں، ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ بہت سے الفاظ ہم ایسے بولتے ہیں جن کا کوئی معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اور بہت سے لفظ ایسے بولتے ہیں جن کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا۔ جیسے بچوں، آپ ہر وقت آپ یہ بولتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی دوست مہمان آئے تو کہتے ہیں اچھا بھائی پانی وانی تو ان کو پلا دو، بھائی کوئی کھانا وانا بھی کھایا ہے نہیں کھایا؟ تو بچوں، یہ جو پانی اور ساتھ آپ نے وانی بولا، اور یہ جو کھانا اور ساتھ آپ نے وانا بولا، تو کھانا تو سمجھ میں آ رہا ہے، پانی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ وانی اور وانا کیا ہے؟ تو بچوں، یہ ہے مہمل۔ تو جو لفظ بامعنی ہو اسے کہتے ہیں لفظ موضوع، اور جو لفظ سمجھ میں جس کا معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، معنی کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں مہمل۔ تو جو بھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ اگر بامعنی ہو تو موضوع کہلاتا ہے، بے معنی ہو تو وہ مہمل کہلاتا ہے۔ تو اچھا بھائی بچوں، اس سے آگے چلیں تو ہم خود بولتے ہیں کبھی تو ایک لفظ بول کر ہم بس کر جاتے ہیں۔ جیسے مثلا ہم نے بلانا ہے کسی بچے کو اور اس کا نام ہے زید، ہم کہیں گے زید بس چپ کر کے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کہیں گے زید جلدی ادھر آؤ اور میرے لیے پانی بھی لیتے آنا، ایسے ہم بولتے ہیں۔ اور بہت سی مثالیں آپ کو ذہن میں آ سکتی ہیں جو ہم صبح سے لے کر شام تک اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں بولتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ایک لفظ بولیں گے تو وہ لفظ مفرد ہوگا۔ وہ لفظ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا۔ یہ ہم لفظ موضوع کی اب بات کریں گے، مہمل بیچ میں نہیں آئے گا، تو وہ لفظ موضوع مفرد ہوگا۔ اور اگر ہم جملے، ایک جملہ، 2 جملے، 3 جملے، ایک لفظ سے زیادہ 2 لفظ، 3 لفظ، 4 لفظ بولتے ہیں تو پھر وہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ مرکب ہے۔ اچھا بھائی بچوں، مہمل کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، مرکب کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، موضوع مفرد کی طرف ہم آتے جائیں گے، جو چھوٹتا جائے گا وہ اگلے مرحلے میں آتا جائے گا۔ اب ایسا لفظ جو ہم نے بولا بمعنی تھا اور وہ مفرد تھا، اس کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یعنی وہ بمعنی لفظ جو ہم نے اکیلا ہی بولا، اس کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ جیسے بچوں میں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا زید، بس صرف ایک لفظ بولا، تو بچوں یہ زید کیا ہے؟ نام ہے نا، اسم ہے۔ اور اگر ہم بچے سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہوا تھا، اسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کھاؤ، اب کھانا سامنے رکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے کہا بچے کھاؤ، تو یہ کھاؤ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کا، کی، کے، را، ری، رے، اور پھر یہ سارے جتنے بھی ہم حروف بالکل اکیلا ایک حرف بولتے ہیں، وہ بھی ہمارے بول چال میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اسے ہم کہیں گے حرف۔ اب ہم فعل کو بھی چھوڑ دیں گے، حرف کو بھی چھوڑ دیں گے،
اسم کی ہم بات کریں گے تو یہ اسم کی جتنی بات ہم کر لیں گے وہ آپ کے قواعد و انشاء کے 8 پیجز پر لکھی ہوئی ہے، 8 پیجز پر۔ اچھا بچوں، یہ بات آپ سمجھ آ گئی آپ کو کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایسے لفظ کی جو موضوع ہے اور مفرد ہے، اسے ہم نے کلمہ کہا تھا، اس کی ایک قسم اسم ہے، اس کی ایک قسم۔ اب ہم ایسے بات کریں گے، ایسے ایک طرف نکالتے جائیں گے، ادھر ہم نے محمل کو بھی چھوڑ دیا، مرکب کو بھی چھوڑ دیا، فعل اور حرف کو بھی اب چھوڑ دیں گے۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ لفظ موضوع مفرد جسے ہم کلمہ کہتے ہیں اس کی ایک قسم اسم ہے، تو اسم بھی تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے مشاہدے کی بات ہے نا۔ اسم بھی تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ایک ہے زید، بکر، عمر، ایک یہ، اور ایک ہے جیسے مثلا کوئی کہتا ہے 2 زید آئے، 2 لڑکے آئے، اچھا پھر کہیں گے مٹھو آیا ہیں، تو یہ سارے مختلف ہم بولتے ہیں نا، تو یہ اصل میں اسم کی قسمیں ہیں جس کے اعتبار سے یہ سارا کچھ مختلف ہے، اسم کی قسمیں۔ اور اسم کی قسمیں بھی، اس کی تقسیمیں بھی 5 ہیں بھائی بچوں۔ جس طرح آپ کی مختلف حیثیات ہیں، اسی طرح اسم کی بھی مختلف حیثیات ہیں۔ آپ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ بیٹا ہیں، آپ کو کوئی کہے کہ بیٹوں میں سے آپ کتنے نمبر پر ہیں، آپ کہیں گے جی میرے سے بڑے 2 ہیں، میں تیسرے نمبر پہ ہوں مثلا، ٹھیک ہے، ایک حیثیت تو آپ کی یہ ہے۔ ایک حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ بھائیوں کے اعتبار سے بھائی بھی ہیں، تو آپ کی اگر گنتی یا کوئی اس اعتبار سے کوئی پوچھے تو یہ آپ کی دوسری حیثیت ہے۔ ایک حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کسی بہن کے بھی بھائی ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ بیٹے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ بھتیجے ہیں۔ تو انسان کی جس طرح مختلف حیثیات ہوتی ہیں، ایک آدمی باپ ہے، استاد ہے، اس کی ایک استاد ہونے کی الگ حیثیت ہے، باپ ہونے کی الگ حیثیت ہے، چچا ہونے کی الگ حیثیت ہے، تو ہر چیز کی کئی حیثیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسم کی بھی حیثیتیں آپ کہہ لیں کہ بڑی وہ 5 ہیں، 5 کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے ذات کے اعتبار سے اسم ذاتی، یعنی آپ یہ کہہ لو کہ آپ کے بارے میں ہم بات کریں قطع نظر اس کے کہ آپ بھائی ہیں، بہن ہیں، کچھ ہیں، نہیں، بالکل آپ کی ذات کو ہم دیکھیں تو اسی طرح ہم اسم کی ذات کو دیکھیں تو یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا اس میں صفت ہوتا ہے یا اس میں ذات ہوتا ہے۔ اس میں ذات تو یہ سارے اس میں ذات ہیں، جو بھی ہم جن کا ذکر کریں گے یہ سارے اس میں ذات ہیں، جن میں چاہے آپ موصول ہو، ضمیر ہو، اشارہ ہو، علم ہو، صوت ہو، مصغر ہو، مکبر، جو بھی کچھ ہوں، یہ سارے کے سارے اس میں ذات ہیں۔ اور ایک اس میں صفت ہوگا، یہ ہے ایک تقسیم۔ پہلی تقسیم ذات کے اعتبار سے تو 2 قسمیں، اس میں ذات اور اس میں صفت۔ اب اس میں ذات کیا ہے؟ اس میں ذات سارے اسم اس میں ذات ہیں سوائے اس کے جو اچھائی یا برائی کو بیان کر رہا ہو، وہ اسم اس میں صفت کہلاتا ہے، ورنہ دوسرے سارے اسم اس میں ذات کہلاتے ہیں۔ تو بھائی بچوں، یہ مشکل کہیں اگر آپ کو پیش آئے تو پہلے تو مجھے امید نہیں کہ آئے گی، لیکن اگر آپ کو پیش آئے تو اس کے بارے میں آپ رابطہ کریں یا جب کبھی ملے پوچھ سکتے ہیں، اس کو نشان زدہ کر کے رکھیں۔ اور دوسری اس میں صفت ہے۔ اب اس میں صفت وہ نام ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو اچھائی، برائی، کالا گورا ہونا، بڑا چھوٹا ہونا، اس طرح کی جو چیزیں عیب کو ظاہر کرتی ہیں وہ بتانا، یا جو چیزیں خوبی کو ظاہر کرتی ہیں وہ بتائے، تو وہ اس میں صفت ہے۔ اور دوسری تقسیم استعمال کے اعتبار سے ہے، وہ ہے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ یہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ بھی آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی زندگی میں اس کا بھی مشاہدہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ہر وقت یہ مثلا اپنی کلاس میں ہی آپ لے لیں تو کبھی تو ہم کہیں گے کہ طلباء، کبھی کہیں گے بچے، کبھی کسی کا نام لے کے کہیں گے کہ مثلا ارسلان، مثلا ابو بکر، مثلا فلاں بچہ، تو یہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم مخصوص جیسے مثلا کلاس میں آئے اور کہا کہ بھئی یہ بتاؤ بھئی بچوں، یہ بتاؤ کہ اسم کی دوسری تقسیم کون سی ہے، تو اب ہم نے بات کس کے ساتھ کی؟ نکرہ کے ساتھ کی۔ کوئی بھی بچہ ان میں سے بتا سکتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ ارسلان اسم کی پہلی تقسیم بتاؤ تو یہ ہم نے معرفہ کو لے کے بات کی۔ معرفہ وہ ہوتا ہے جو متعین اور مشخص ہو، جس کو کہہ دینے کے بعد دوسرے لوگ اس سے
نکل جائیں. دوسرے جب ہم یہ کہیں کہ ابو بکر یہ فلاں کام کرو تو دوسرے بچے اب اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، نہ وہ اس کام کی طرف اٹھیں گے اور چلیں گے، کیونکہ ایک بچہ متعین اور مشخص ہو گیا. اس کو معرفہ کہتے ہیں. اور نکرہ جو متعین اور مشخص نہ ہو، جیسے ہم نے کہا بھی بچوں دوسری تقسیم بتاؤ، اب کوئی بھی بچہ بتا سکتا ہے. تو یہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. اب اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ وہ جو ہم موصول، اس میں موصول، اس میں ضمیر، اس میں علم، اس میں اشارہ. اب بھائی بچوں اس میں جو موصول، ضمیر اور اشارہ ہے، اس کی قسمیں کوئی اتنی زیادہ حقیقت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کی جو قسمیں ہیں وہ ان کے کسی اور اعتبار سے، یا یوں کہیں کہ جس طرح اہمیت اس میں علم کی اقسام کی ہے اس طرح ان کی اتنی نہیں ہے. اس لیے ان کو ہم جب کتاب میں سے پڑھیں گے اس وقت ہی کر لیں گے. میں نے صرف یہاں اس میں علم کی قسمیں پھر لکھی ہیں. تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں، اس میں موصول، اس میں ضمیر، اس میں علم، اس میں اشارہ. اب موصول کی بھی قسمیں، ضمیر کی بھی ہیں، اشارے کی بھی ہیں، لیکن وہ یہاں لکھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ جب آپ ان کو کتاب سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ ذہن میں آ جائیں گی. البتہ یہ جو علم کی قسمیں ہیں یہ ذرا زیادہ عام بھی ہیں اور ذرا تھوڑی سی قابل توجہ بھی ہیں، اس لیے میں نے یہاں لکھ دی. تو یہ جو 4 قسمیں اس میں معرفہ کی بنی تھی، پھر اس میں علم ان میں سے جون سا ہے اس کی 1 2 3 4 5 قسمیں: خطاب، لقب، کنیت، تخلص اور عرف. لو بچو اب آپ اس بات کو جب سوچیں گے کہ پہلے تو ہم نے اسم کی قسمیں پڑھی، معرفہ اور نکرہ، پھر اس میں معرفہ کی قسمیں پڑھی، موصول، ضمیر، علم، اشارہ، پھر اس میں علم کی قسمیں پڑھی، تو اسے ہم یاد کیسے رکھیں گے؟ ہیں میرے بچوں؟ تو یہ بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھو نا، خطاب مثلاً آپ کے پاس خطاب آئے تو خطاب بھائی بچوں کوئی آپ کو یاد ہے؟ جیسے علامہ محمد اقبال کو سر کا خطاب دیا تھا کس نے؟ حکومت نے. خطاب ہوتے ہی وہ ہے نا، وہ خاص نام جو حکومت کی طرف سے ملے، تو سر کا خطاب دیا تھا. اب یہ جو سر کا لفظ ہے آپ ہر روز بولتے ہو اپنے اساتذہ کے لیے، تو بھائی بچوں اب آپ سوچو نا کہ یہ جو سر ہم بولتے ہیں یہ کیا ہے، گرامر کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار یہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ خطاب ہے. تو خطاب جب ہے تو یہ خطاب کیا چیز ہے؟ تو پھر آپ کہو گے کہ یہ تو اس میں علم کی قسم ہے، اور اس میں علم، اس میں معرفہ کی قسم ہے، اور اس میں معرفہ اس میں اسم کی قسم ہے. تو گویا کہ یہ اس میں معرفہ کی قسم، علم کی ایک قسم ہے خطاب. اسی طرح لقب وہ خاص نام ہے جو حکومت کی عوام کی طرف سے ملے. لقب وہ خاص نام ہے جو عوام کی طرف سے ملے. بھائی لقب کی کوئی مثال بھائی بچو، لقب کی کوئی مثال؟ جیسے قائد اعظم. قائد اعظم یہ لقب ہے محمد علی جناح کا، اور یہ کس نے دیا تھا؟ عوام نے دیا تھا، قوم نے دیا تھا، حکومتوں نے نہیں دیا. حکومتوں کے لیے تو وہ موت تھے. تو اب ہم بولتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. تو اب وہ قائد اعظم کو ہم سوچیں گے کہ وہ کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ لقب ہے. اور لقب کو آپ کہیں کہ یہ جو لقب ہے یہ اس میں علم کی قسموں میں سے، اور اس میں علم معرفہ کی قسموں میں سے، اور معرفہ اسم کی قسموں میں سے. تو اس طرح سے آپ کا جو ادبی نالج ہے اور علم ہے وہ وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. اچھا اس کے بعد پھر کنیت ہے. کنیت بچوں آپ کو پتہ ہے کنیت کیا ہوتی ہے؟ کنیت ہوتی ہے جو باپ بیٹے کی نسبت سے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ. اب یہ جو ابن عبداللہ اور ابن مریم، اور اسی طرح ابو القاسم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم آپ کی کنیت یہ بھی ہے. جیسے ابو بکر، ابو ہریرہ، یہ ساری کی ساری کنیتیں ہیں. کنیت کس کو کہتے ہیں؟ جو باپ بیٹا ہونے کی نسبت سے جو نام پکارا جائے، یعنی جس کے ساتھ ابن یا ابو کا لفظ آئے، وہ جو نام ہوتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں. اور یہ کنیت بھی اس میں علم کی قسم ہے، اور علم یہ اس میں معرفہ کی قسم ہے، اور معرفہ اسم کی قسم ہے. اچھا اس کے بعد ہے بھائی بچوں تخلص. آپ جانتے ہیں تخلص کیا ہوتا ہے؟ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شعراء اپنے لیے تجویز کر لیتے ہیں. جیسے حسرت موہانی، ان کا تخلص کیا ہے؟
حسرت، مرزا غالب نے اپنا تخلص رکھا غالب، اسی طرح احسان دانش نے رکھا دانش ہیں. تو یہ سارے کے سارے تخلص ہیں، اور یہ تخلص اسم علم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور اسم علم معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، معرفہ اسم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی پوچھے کہ فلاں بچہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس باپ کا بیٹا ہے، اس کے دادے کا کیا نام تھا اور پردادے کا کیا نام تھا. تعارف. اس کے بعد عرف ہے. عرف جو ہوتا ہے بھائی بچوں، عرف عام کہتے ہیں. عرف عام، یہ عرف بھی ایک نام ہی ہوتا ہے جس کو پیار کی وجہ سے یا کسی خاص صفت کی عیب یا کمی یا خوبی کی وجہ سے، کمی یا خوبی کی وجہ سے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، جیسے وہ مٹھو وغیرہ، وہ ان کا آپ کو پتہ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ تو تھا اس میں معرفہ اور اس کی قسمیں. پھر جو اس میں نکرہ ہم نے کہا تھا نا کہ دو قسمیں استعمال کے اعتبار سے، تو نکرہ کی بھی قسمیں اعلیٰ، صوت، مصغر، مکبر، ظرف. اچھا بھی بچو، یہ جو اس میں اعلیٰ ہے، اس میں صوت ہے، اس میں مصغر ہے، مکبر ہے، ظرف ہے، یہ بھی ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں. ہر وقت ہم کہتے رہتے ہیں یار میرا قلم مجھے دو، میں نے لکھنا ہے، میرا پیمانہ مجھے دو، میں نے لائن لگانی ہے، ہیں کہتے ہیں نا. اچھا بھئی میری اینک دو، مجھے نظر نہیں آتا، دور ذرا میں پہنوں. اسی طرح کہتے ہیں اچھا اور فلاں چیز، کتاب دے دو، کاپی دے دو. یہ ساری چیزیں ہم نام لیتے ہیں نا. تو یہ سارے کے سارے یہ آلات ہیں ہماری تعلیم کے، ہر روز بولتے ہیں، لیکن انہیں یہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ گرامر کے رول سے کیا ہے. تو گرامر کے رول سے یہ اس میں آلے ہیں سارے. آلہ اس اسم کو کہتے ہیں جو اوزار یا ہتھیار ہو، کسی کام کے لیے استعمال ہو. اچھا، اس کے بعد صوت ہے. صوت آواز کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوا کہیں کہیں کرتا ہے، شیر دہاڑ رہا ہے اور بچہ بول رہا ہے، اور اسی طرح کوئل کوک رہی ہے. یہ سب اب کہتے ہیں نا. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ کبھی سوچا کیا چیزیں ہیں یہ اسماء اصوات ہیں. ان کو اسماء اصوات کہتے ہیں. صوت آواز کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ آوازوں کے نام ہیں. آوازوں کے نام ہیں. کیا نام ہے بھئی؟ شیر کا دہاڑنا، کوے کا کہیں کہیں کرنا، اور انسان کا بولنا، اور کوئل کا کوکنا. یہ جو کوکنا ہے، کہیں کہیں کرنا ہے، دہاڑنا ہے، یہ نام ہیں ان کی آوازوں کے. جو آواز وہ نکالتے ہیں اس کا نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم پہچان سکیں کہ وہ آوازیں کس چیز کی تھیں. تو یہ صوت ہے. اور اسی طرح مصغر اور مکبر، بھیا یہ بھی ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں، ہر وقت سنتے رہتے ہیں. چھوٹو ہیں. اسی طرح ہم کبھی کہتے ہیں دیگچی، کبھی کہتے ہیں دیگ، کبھی کہتے ہیں پگڑی، کبھی کہتے ہیں پگڑ. ہمیں بچوں بولتے رہتے ہیں نا ہم. تو بس اس کو صرف یہ ذہن میں رکھ لو کہ جب ہم پگڑی کہتے ہیں تو اس کی چھوٹائی کو ظاہر کر رہے ہیں، مکبر مصغر بول رہے ہیں. اور جب ہم پگڑ کہتے ہیں تو اس کے بڑے پن کو ظاہر کرتے ہیں. وہ کیا کہلائے گا اس میں؟ مکبر جو بڑا کر کے بیان کرے، اور مصغر جو چھوٹے پن کو ظاہر کرے. اسی طرح دیگچی جو چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو ہم دیگچی کہتے ہیں، اور جو بڑی ہوتی ہے اس کو ہم دیگ کہتے ہیں، دیگ. اچھا، اس کے بعد اس میں ظرف ہے. زمان. ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، زمان اور مکان. صبح، شام، دن، رات، سال، مہینہ، یہ سارے کے سارے ظرف مکان ہیں، ظرف زمان ہیں. سارے کے سارے ظرف زمان ہیں. یہ ہمارا اسکول، ہماری کلاس، ہماری مسجد، اور ہماری یہ بار کا گراؤنڈ، اور یہ ساری کی چیزیں مکان جگہ کو کہتے ہیں. تو جو جگہوں کے ہم نام لیتے ہیں وہ سارے کے سارے ظروف مکان ہیں. اور جو ہم وقت اور زمانے سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے نام لیتے ہیں وہ سارے کے سارے ظرف زمان ہیں. تو بھائی بچوں، ان کی آپ کو تعریفیں جب کتاب سے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو خوب مزید سمجھ میں آئیں گے. لیکن ابھی میں آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے گرامر کے 8 صفحات ہیں ان میں بڑی مین چیزیں کیا کیا ہیں. اچھا، یہ تو ہو گئی 2 تقسیمیں بھائی بچوں. ایک تقسیم سے ذات کے اعتبار سے، دوسری تھی استعمال کے اعتبار سے. اب تیسری تقسیم ہے بناوٹ کے اعتبار سے. بناوٹ کے اعتبار سے تقسیم. بناوٹ یعنی ایک ظاہری جو اس کی شکل و شبہات ہے. کیا کہتے ہیں بھائی بچوں؟ ہم کہتے ہیں یہ فلاں بچہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ موٹا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے. یہ کس اعتبار سے ہم کہتے ہیں؟ یہ بھی بچے کی ایک قسمیں بن گئی نا. تو کس اعتبار سے ہم کہتے ہیں بھائی بچوں؟ یہ اس کی بناوٹ کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں نا. تو اسی طرح یہ جو اسم ہے نا، اس کی بھی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں، مصدر، مشتق اور جامد.
اب بناوٹ کو دیکھو، آپ لکھا ہوا لفظ دیکھو گے فوراً اسے کہو گے کہ یہ یا کہو گے مصدر ہے، یا کہو گے مشتق ہے، یا کہو گے جامد ہے۔ کیسے بھائی؟ جب آپ ایسا لفظ لکھو دیکھو جس کے آگے نون الف نہ لگا ہوا ہو، نون الف نہ، تو آپ کہو گے کہ یہ تو مصدر ہے۔ ان میں سے کچھ مستثنیات بھی ہیں، کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو نون الف نہ کے باوجود بھی وہ مصدر نہیں بنتے، جیسے نانا، کانا وغیرہ، لیکن اکثر جو نون الف نہ والے ہوتے ہیں وہ مصادر ہوتے ہیں، مصدر ہوتے ہیں۔ اب وہ جو مصدر نہیں بنتے وہ گنے چنے ہیں، وہ صرف آپ نے 2-4 چند ہیں، وہ آپ نے گن کے ذہن میں رکھ لینے۔ آپ دیکھیں گے کہ نون الف نہ ہے اور ان میں سے نہیں ہے تو یہ مصدر ہے۔ اسی طرح بھائی بچوں، مشتق اشتقاق سے ہے، اشتقاق سے مشتق نکلا ہوا، یعنی یہ کسی سے بنا ہوا ہے۔ اب اس کی جو قواعد و انشاء کے اعتبار سے جو تعریف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مشتق وہ اسم ہے جو خود کسی سے بنا ہو، اب یہ جو مشتق ہے یہ خود بنا ہوا ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلا ان میں سے جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو اس میں فاعل ہے ہمارا، اس میں مفعول ہے، فعل خود یہ بھی مشتقات میں سے ہے۔ یہ کس سے بنتے ہیں بھائی بچوں؟ یہ مصدر سے بنتے ہیں، مصدر سے۔ اب چونکہ ہماری گرامر میں اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہمیں ملتی کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ مصدر سے کون سا فعل، کون سا فاعل، کون سا مفعول وہ کس طرح سے بنا ہے، یا کسی اصول کا ہمیں پتہ چلتا، ایسا نہیں ہے۔ بس صرف یاد رکھنا ہے کہ اس میں فاعل بھی مصدر سے بنا، اس میں مفعول بھی مصدر سے بنا، فعل بھی مصدر سے بنا، لہٰذا وہ مشتقات میں سے ہیں، اور جامد ہر چیز ہی جامد ہے۔ ہم جتنی چیزوں کے اپنے آس پاس کے نام لے لیں وہ جامد ہیں، یعنی جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنے نہ اس سے کوئی بنے۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے آگے مشتقات بنے، اور مشتق وہ اسم ہے جو خود بھی کسی سے بنے اور اس سے آگے بھی بن سکیں، اور جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنے نہ اس سے آگے کوئی بنے۔ آپ اپنے آس پاس کی جس چیز کا بھی نام لے لو وہ جامد ہے۔ کرسی ہے، کتاب ہے، یہ ہماری میز ہے، ہمارا وائٹ بورڈ ہے، ہماری کلاس ہے، پنکھا ہے، جس بھی چیز کا نام، اسکول ہے، جس چیز کا بھی نام لے لو گے تو یہ جامدات میں سے ہوگا۔ یہ بناوٹ کے اعتبار سے بچوں 3 قسمیں۔ پھر ایک اور بھی قسم ہوتی ہے، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، کسی کو کہتے ہیں مؤنث ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ بھی ایک تقسیم ہے، اور یہ جنس کے اعتبار سے ہے، یہ بھی ایک تقسیم ہے اور جنس کے اعتبار سے ہے۔ اور جنس کہتے کس کو ہیں بھائی بچوں؟ مذکر اور مؤنث ہونے کو جنس کہتے ہیں۔ تو گویا اسم مذکر بھی ہوتا ہے، اسم مؤنث بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ بارہا اس کا مشاہدہ کر چکے۔ بھائی کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ وائٹ بورڈ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ کرسی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ میز کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری ہمارے مشاہدے میں بارہا آتی ہیں، اس لیے ان کو کوئی سمجھانا یا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف توجہ دلانے والی بات ہے۔ تو جنس کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے، وہ ہے مذکر اور مؤنث۔ اسی طرح ہم کبھی ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی 2 کا کرتے ہیں، 4 کا کرتے ہیں، 6 کا کرتے ہیں، 8 کا کرتے ہیں، اس کی بھی تقسیم کر دی۔ جب آپ ایک چیز کو بتائیں گے تو اسے واحد کہتے ہیں، جب آپ ایک سے زیادہ بتائیں گے تو اسے جمع کہتے ہیں۔ تو بچوں 8 صفوں کا آپ کا یہ کام ہے کہ 1، 2، 3، 4 اور 5 اعتبار سے اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے، 5 اعتبار سے اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ اسم جو کلمے کی قسم ہے، جو ہمارا لفظ ہم نے بولا تھا اور وہ لفظ مفرد تھا، اور اس میں مفرد کو ہم نے کلمہ کہا تھا، اس کی 3 قسمیں بنائی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ ایک اسم کو ہم نے اس میں سے لیا، اس کے 5 اعتبار سے اس کی تقسیمیں کی۔ پہلے اعتبار سے تقسیم اس کو نام دیا ذات کے اعتبار سے، اس میں ذات اور اس میں صفت۔ دوسری استعمال کے اعتبار سے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ تیسری بناوٹ کے اعتبار سے، مصدر، مشتق اور جامد۔ چوتھی جنس کے اعتبار سے، مذکر اور مؤنث۔ 5ویں عدد کے اعتبار سے، واحد اور جمع۔ تو اس طرح ہے بچوں، یہ آپ نے یہ خاکہ اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے، اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو میں بھی آپ کے پاس آ جائے گا، اسے ذرا اس پہ غور بھی کرنی ہے۔ پھر جب ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آئے گی، اور نہ یہ ہم محسوس کریں گے کہ یہ پتہ نہیں کس جہان کی باتیں کی جا رہی ہیں۔
مجھے امید ہے کہ کل جب ہم اگلے ویڈیو میں جب ہم کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے تو یہ چیزیں ساری آپ کے ذہن میں یہ ریوائز کر رہی ہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔